السلام علیکم ناظرین گل وکوز ایک عرصے سے رپوش رہنے پر مجبور تھی کیونکہ شیخ ابو راضیہ فدیوں کا شیخ الجبال بننے کے بعد خاص طور پر اس کی تلاش میں تھا، کیونکہ شیخ الرئیس کبیر الدین کے خلاف کی گئی سازش میں گل وکوز ہی واحد گواہ تھی۔ شیخ ابو راضیہ اس سے کسی قدر خوف زدہ بھی تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اس کی جان کے در پہ بھی تھا۔ گل وکوز اپنی ذہانت کی بدولت فوری طور پر فدائی کلوں کے خفیہ حصوں میں چھپ گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ شیخ ابو راضیہ کی جانب سے آنے والے تمام وفادار غلام ایک ایک کر کے اس کے خنجر کا نشانہ بنتے رہے، جس کی خبر شیخ ابو راضیہ کو بھی نہ ہو سکی۔ شیخ ابو راضیہ شیخ الرئیس کی ذمہ داریوں میں کچھ ایسا الجھا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گل وکوز کی طرف سے بھی لاپرواہ ہوتا چلا گیا۔ گل وکوز شیخ ابو راضیہ کی مصروفیت پر بدستور نگاہ رکھے رہی۔ وہ کسی مصلحت کے تحت فوری طور پر منظر پر نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے خاص وقت کا انتظار تھا، اور وہ وقت کہستان کی خود مختار ریاست کے قیام کے بعد ہی شروع ہونا تھا۔ اس وقت وہ اپنی مضبوط حیثیت کا پانسا پھینک کر تمام بادی الٹ سکتی تھی۔ شیخ ابو راضیہ کے صلیبی حکمرانوں سے سفارتی تعلقات اور بلاد مصر کی حکومت کے مخالفین سے گٹھ جوڑ کہستان کے قیام کے منصوبے کو مستحکم بنا رہے تھے کہ اچانک سلطان بیبرس کی آمد کی خبر نے فدائی کلوں میں ہلچل سی مچا دی۔ شیخ ابو راضیہ قاہرہ سے اتنی دور سلطان بیبرس کی موجودگی کی خبر پا کر بھونچا رہ گیا۔ گل وکوز نے جب فدائیوں کو خاص قسم کی تیاریوں میں مصروف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے صورتحال سے آشنائی کے لیے خفیہ حصوں کو خیر آباد کہتے ہوئے قلعے کی راہداریوں کو استعمال کیا اور نہایت خفیہ انداز میں سفر کرتی ہوئی ایک قلعے سے دوسرے اور پھر تیسرے قلعے میں پہنچتی رہی۔ اسے جب بلاد مصر کی افواج کے حملوں کی تصدیق ہو گئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سلطان بیبرس کے بارے میں کئی قسم کی خبریں اس نے پہلے سے سن رکھی تھیں۔ صلیبی قلعوں کی بربادی اور ایل خانی منگولوں کی شکست کے باعث سلطان بیبرس کا چرچا عام تھا۔ فدائی جنگجو جوش و خروش سے سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گل وکوز ان کے درمیان گھومتی پھرتی رہی، مگر کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ گل وکوز کوئی تنہا عورت نہیں تھی جو ان کے درمیان موجود تھی، اس جیسی کئی دوسری عورتیں بھی قلعوں میں اپنے اپنے امور سر انجام دے رہی تھیں۔ گل وکوز کے ذہن میں کئی قسم کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اسلامی لشکر کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسلامی لشکر کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سلطان بیبرس کا لشکر قلعہ الکیف سے کچھ دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ گل وکوز کی دوربین نگاہوں نے بہت جلد ہی تاڑ لیا کہ فدائیوں کے مقابلے میں سلطان بیبرس کی تیاریاں زیادہ بہتر اور بھرپور ہیں، مگر اس کے ذہن کے کسی خانے میں یہ امید بھی قائم تھی کہ ان پتھریلے میدانوں میں اسلامی لشکر بہت زیادہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں دکھا پائے گا۔ فدائیوں کے جوشیلے جذبات بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھے، جو اپنے شیخ الرئیس کی حفاظت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ گل وکوز نے حالات کی اس عجیب و غریب کشمکش سے الگ رہتے ہوئے قلعہ الکاف کی بلائی پہاڑی کے ایک غار میں ڈیرا جما لیا۔ وہ اپنے ساتھ تمام ضروری اسباب بھی لی تھی تاکہ غیر متوقع حالات کے پیش نظر اسے فرار ہونا پڑے تو اسے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ وہ فیصلہ کن مرکے کے انتظار میں تھی جس میں فدائی جنگجو فتح یاب ہو کر سرخرو ہو پاتے۔ گل وکوز کا ہدف فدائیوں کی کامیابی کے بعد پیش آنے والے وہ اہم حالات تھے جن میں وہ اس خاص عہد کا فائدہ اٹھا سکتی تھی جو کہ شیخ الرئیس کبیر الدین نے اسے قاہرہ روانہ ہونے سے پہلے دیا تھا۔ کان اعظم مقدس کلیسا کی جانب سے آیا ہوا ایک قاصد شرف ملاقات کا متمنی ہے۔ خاص شاہی کمرے کے دروازے پر نمودار ہونے والے محافظ نے تعظیم دیتے ہوئے خبر دی۔ ایل خانی منگولوں کا حکمران ہلاکو خان کا بیٹا اور چنگیز خان کا پڑپوتا اباقہ خان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ اباقہ خان چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا۔ محافظ حکم پا کر واپس لوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک سیاہ چوغے میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے گلے میں لٹکی ہوئی بڑی سی چاندی کی سلیب اس کے رتبے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ کلیسا کا ایک اسقف تھا۔ قاصد نے اندر داخل ہوتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلیب بنائی اور پھر اباقہ خان کو تعظیم پیش کی۔ اباقہ خان نے بھی جواباً سلیب بناتے ہوئے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسقف دھیمے انداز میں چلتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ ایل خانی خادم مقدس باپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اباقہ خان نے دریافت کیا۔ خداوند یسوع کا سایہ ابد تک آپ پر قائم رہے۔ آپ کی دیداری اور روحانی خدمت پر کلیسا کو دلی مسرت ہے
اور وہ ہر وقت آپ کی صحت کی دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ کلیسا کے پوپ اعظم شاہ قسطنطنیہ کی جانب سے یہ پیغام لانے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اس کا متن پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اسقف نے کہا۔ اباقہ خان نے سر سے اس بات کا اشارہ کیا۔ اسقف نے اپنے لبادے سے ایک سنہرا رول برآمد کیا اور اس کی تہیں کھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے گلا صاف کرتے ہوئے پیغام پڑھنا شروع کیا۔ بازنطینی کلیسا کی جانب سے منگولوں کے بہادر اور جری حکمران اباقہ خان کے نام کلیسا کو ایلخانی منگولوں کے خلوص ایمان اور وفاداری کے وہ تمام دن بخوبی یاد ہیں جو کہ کان اعظم منگو خان اور کان اعظم حلو خان کے دور میں گزرے ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منگولوں کی عظیم تربیت ماضی کے دھندلکوں میں کھوتی جا رہی ہے اور دین نصرانیت کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ خواب و خیال ہوتا جا رہا ہے۔ دین نصرانیت کے دشمن ایک بار پھر متحد ہو کر اپنے بلوں سے باہر نکلے ہیں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ارض مقدس کی نصرانی ریت ہولناک عذاب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ ہمارے بھائیوں پر دن رات حملے ہو رہے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر کلیسا کو دین نصرانیت کی بقا کے لیے اپنے خاص مسیحی خادموں کی فوری ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یورپی دنیا کے حکمران مسلمانوں سے یوں گھبراتے ہیں جیسے وہ کوئی عجیب مخلوق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسا کمزور پڑنے لگا ہے اور سلطان بیبرس جیسے حقیر حکمران بھی عرض کلیسا کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ ہم تم سے خاص طور پر استدعا کرتے ہیں کہ اس وقت تم ہی وہ واحد قوت ہو جو مسلمانوں کو اس خطرناک ارادے سے باز رکھتے ہوئے ان کے اتحاد و یکجہتی کو متزلزل کر سکتی ہے۔ اپنی ذاتی مصروفیات کا سلسلہ ترک کرتے ہوئے بقائے نصرانیت کی جانب توجہ دو اور عیش کو ترک کر کے تتاری لشکروں کے ساتھ مراغہ سے نکلو اور کلیسا کو آخری ہچکی لینے سے بچاؤ۔ اگر تم نے بھی اس نازک ترین وقت میں کلیسا کی کوئی مدد نہ کی تو یاد رکھو کہ دین نصرانیت اپنوں کی بے وفائی اور لاپرواہی کے باعث خوفناک شکست سے دوچار ہو جائے گا اور پھر آنے والی نسلوں میں کوئی اس دین کو یاد نہ رکھے گا۔ اس کو متن پڑھنے کے بعد خاموش ہو چکا تھا۔ اباقہ خان کلیسا کی آہو بکا سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ذاتی طور پر دین نصرانیت کا سچا اور پکا پیروکار تھا اور اسے مسلمانوں سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی کہ صلیبی جنگجوؤں میں پائی جاتی تھی۔ اباقہ خان کے دل میں کئی بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتا ہوا دنیا کی فتوحات پر نکلے، مگر ہر بار اس کے خاص دشمن اڑے آ جاتے تھے اور وہ خاص دشمن اس کے بھائی بند اردو زرعی کے منگول تھے جو کہ اپنے سلطان برکئی خان کے دور میں شروع ہونے والی اور نہ ختم ہونے والی لڑائی کو مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے۔ برکئی خان تو وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ نوگئی خان لے چکا تھا، مگر ایلخانی منگولوں سے دشمنی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان خیر و شر کی لڑائی تھی۔ اردو زرعی کے منگول دین اسلام کی بالادستی کے قائل تھے تو ایلخانی منگول دین نصرانیت کی حکمیت کا مطالبہ کرتے تھے۔ دونوں گروہوں کے پاس اس قدر طویل رقبہ سلطنت تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کن معرکہ ممکن نہیں تھا۔ لاکھوں منگول ان آپسی جھگڑوں کی غذا بن چکے تھے، مگر ابھی تک مدافعت و مزاحمت برقرار تھی۔ اباقہ خان نے کئی بار بھرپور تیاری کے ساتھ اردو زرعی پر چڑھائی کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہر بار اسے ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ کان اعظم کا اگر فوری جواب دینے کا ارادہ نہیں ہے تو خادم کسی اور وقت میں حاضر ہو جائے گا۔ اسقف نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو اباقہ خان خیالوں کے بھنور سے نکل آیا اور کسی قدر دھیمے لہجے میں بولا، مقدس باپ سے جا کر کہہ دیجیے کہ اس خادم مسیح کو کلیسا کی مصیبت کا بخوبی احساس ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں کیونکہ بہت جلدی میں عرض مقدس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور سلطان بیبرس کے ساتھ تو ہمارا ذاتی قرض بھی باقی ہے جسے اتار کر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ایلخانی منگول اس دنیا کے اصل حاکم ہیں۔ یہ سن کر اسقف کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے شکریہ کے طور پر تعظیم دی اور اجازت طلب کی۔ اباقہ خان اس کے جانے کے بعد اس خیال میں گلتا ہو گیا کہ وہ بلاد شام تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، سلطان بیبرس چند لمحے پہلے اپنے لشکر میں واپس لوٹا تھا۔ وہ اپنی مخصوص عادت کے مطابق تنہا فدائی لشکر میں گھوم کر ان کی تیاریوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ فدائی لشکر تعداد میں کافی بڑا تھا، مگر ان کے پاس عسکری آلات کی کمی تھی۔ یہی اہم بات تھی جس سے سلطان بیبرس نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ قلعہ الکاف کی جانب سے کسی قسم کے خطرے کے پیش نظر
سلطان بیبرس نے کئی دستے پڑاؤ کے مقام پر اس انداز میں تعینات کیے کہ وہ پھیلے ہوئے دکھائی دیے۔ دور سے دیکھنے والا یہی خیال کرتا کہ وہ کوئی بڑا لشکر ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ دستوں کو قریبی نشیبوں میں چھپا دیا گیا تاکہ قلعہ الکالف کی جانب سے ہونے والی کسی بھی سرگرمی پر بروقت قابو پایا جا سکے۔ تمام انتظامات سے فارغ ہو کر سلطان بیبرس نے تمام لشکروں کو عشاء کے وقت پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیا اور نہایت خاموشی سے پیش قدمی کی ہدایت کی۔ اسلامی لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور فدائی لشکر کے بالکل سامنے پہنچ کر خیمہ زن ہو گیا۔ یہ سب کارروائی اس قدر رازداری سے کی گئی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ قلعہ الکاف کے مکین یہی سمجھتے رہے کہ اسلامی لشکر ان کے قریب ہی موجود ہے۔ سلطان بیبرس رات بھر فدائی لشکر سے نبردازمہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ تمام رات منجنیقوں اور سفر منہوں کو درست کیا گیا اور ہر قسم کی حربی تیاری مکمل کر لی گئی۔ جب صبح کی سفیدی چار سو پھیلی تو فدائی جنگجو اسلامی لشکر کو اپنے سروں پر دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ سلطان بیبرس انہیں مزید تیاری کرنے اور ہوشیار ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر طبل جنگ بجوا دیا۔ فدائی نکارہ کی آواز سن کر تیزی سے اپنی صفیں سیدھی کرنے لگے۔ اسلامی لشکر پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں جانب سے جشولے سپاہی آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے بھیڑ گئے۔ سلطان بیبرس اپنے سپاہیوں کی ہمت بندھانے کے لیے خود ان کے ساتھ درمیانی حصے میں پہنچ کر شمشیر زنی کی مہارت دکھاتا رہا۔ فدائی جنگجوؤں کو کافی طویل عرصے بعد باقاعدہ حربی مارکائی کا موقع ملا تھا، اس لیے ان کی جرحیت جاری تھی۔ وہ اپنے فدائی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے بھی کوشاں تھے، جو یقیناً ان کی شکست کی صورت میں بکھر کر رہ جاتا۔ سلطان بیبرس جہاں اپنی افواج کی ہمت بندھاتا، وہیں وہ فدائی جنگجوؤں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بھی حیران ہوتا رہا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ لوگ راہ حق سے بھٹک نہ جاتے اور دین اسلام پر قائم و دائم رہتے تو یقیناً ہلاکو خان جیسے کئی منگول حکمران اکٹھے مل کر بھی بغداد فتح نہیں کر سکتے تھے۔ تمام دن گھمسان کا رن پڑا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس طرح روزانہ زوردار مارکائی ہوتی رہی اور پھر رات پڑ جانے پر معاملہ اگلے دن پر ملتوی ہو جاتا۔ 13 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سلطان بیبرس کو جلد اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ فدائیوں کا حاکم شیخ الجبال جان بوجھ کر لڑائی کو طول دے رہا ہے، کیونکہ اسے صلیبی کمک کا بے چینی سے انتظار ہے۔ شیخ الرئیس کے تعلقات ارمینیا و قسطنطنیہ سے بہت اچھے تھے، جن کے باعث ممکن تھا کہ وہ دونوں ریاستیں سلطان مصر کے خلاف اس کی مدد کرنے سے نہ ہچکچاتی۔ ارمینیا سلطان بیبرس کے ہاتھوں زخم خوردہ تھی، تو قسطنطنیہ کو اپنی سلامتی کے لیے فدائیوں کی مدد کرنا ضروری تھی۔ یہ مرحلہ تشویشناک تھا کیونکہ سلطان بیبرس مکمل طور پر حصار میں تھا۔ عقبی جانب سے قلعہ الکاف کی کارروائی کا اندیشہ تھا تو بلائی جانب سے صلیبی اور تاتاری حریفوں سے نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ سامنے کی جانب فدائیوں نے راستہ روک رکھا تھا۔ سلطان بیبرس نے وقت کی نزاکت کے تحت 14ویں دن اپنی فوج کو حکم دیا کہ پیش قدمی اور دو بدو لڑائی کو محدود کر دیا جائے اور منجنیقوں اور سفر منہوں کا کثرت سے استعمال کیا جائے۔ جب نعرہ جنگ کی صدا گونجی تو ساتھ ہی منجنیقوں اور سفر منہوں نے اپنا منہ کھول دیا۔ بڑے بڑے پتھر اور جلتے ہوئے تیروں کی بارش نے فدائی لشکر کو بوکھلا ڈالا۔ کئی فدائی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے منجنیقوں تک پہنچے مگر وہ کوئی کارروائی نہ کر پایا اور مجاہدین کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گیا۔ فدائی لشکر ڈھالوں کی چھاؤں میں آگے بڑھا مگر اسلامی لشکر نے اپنے حملوں میں اتنی شدت پیدا کر دی کہ انہیں پیش قدمی جاری رکھنا محال دکھائی دینے لگا۔ سلطان بیبرس تمام جانب مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فدائیوں نے تمام دن مختلف انداز میں اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی کوشش کی مگر انہیں خاص کامیابی نہیں ہو پائی۔ شام کو حسب معمول لڑائی بند ہو جانا چاہیے تھی مگر سلطان بیبرس نے حملے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ فدائی جنگجو اس غیر متوقع صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ شیخ الرئیس نے سلطان بیبرس کے جرحانہ عزائم کو بھانپ لیا اور فدائی دستوں کو منظم انداز میں پیچھے ہٹانے لگا۔ سامنے کی جانب والے دستوں کو اسلامی لشکر سے الجھائے رکھتے ہوئے وہ نہایت عمدگی سے اپنے لشکروں کو قلعوں کے پاس لے گیا۔ سلطان بیبرس سمجھ چکا تھا کہ فدائی لشکر قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے سراروں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کو قلعے کے اندر جانے اور دروازہ بند کرنے کا ہرگز موقع نہ دے۔ اسلامی لشکر آگے بڑھ کر پوری شدت سے حملہ آور ہوا مگر انہیں یہ قدم اٹھانے میں دیر ہو چکی تھی۔ فدائی لشکر قلعہ بند ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے قلعہ بن یاس کا محاصرہ کرتے ہوئے مجاہدین کو کڑی ہدایت کی
کہ وہ رات کو نیند قربان کرتے ہوئے قلعہ پر سنگ باری کا سلسلہ جاری رکھیں۔ منجنیکوں کے منہ قلعے کی جانب موڑ دیے گئے، بڑے بڑے پتھروں پر چربی ڈال کر انہیں آگ لگا دی جاتی اور پھر انہیں قلعے کے اندر پھینک دیا جاتا۔ قلعہ کی فصیل بلند و بالا تو ضرور تھی، مگر مجاہدین کے جذبے کے سامنے وہ حقیر پڑ گئی۔ آگ کے گولوں نے بہت جلد ہی کام دکھایا۔ قلعے کے مختلف حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ فدائی تمام رات آگ کے ساتھ آگ مچولی کھیلتے رہے۔ اگلی صبح فدائیوں نے اسلامی لشکر کی بے خوابی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اسلامی لشکر گزشتہ 8 پیر سے سخت کوشش کے باعث تھکان کا شکار ہو چکا تھا۔ انہیں فوری طور پر آرام کی ضرورت تھی، مگر سلطان بیبرس نے ایسے جوشیلے الفاظ میں ان کے جذبہ ایمان کو چنگاری دکھائی کہ ان کی انگر آنکھوں میں شعلے پھوٹنے لگے۔ فدائی سپاہی فصیل کی آڑ میں سے مسلسل تیر اندازی میں مصروف تھے۔ منجنیکوں نے چیختے ہوئے دوبارہ سنگ باری کا سلسلہ شروع کیا تو فصیل پر مورچے سنبھالے ہوئے سپاہی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے فصیلوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، سلطان بیبرس مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے خود بڑے بڑے پتھر اٹھا کر منجنیکوں تک لاتا رہا۔ مجاہدین کا خصوصی دستہ کدالیں لے کر فصیل کی بنیادوں پر حملہ آور ہو گیا۔ پتھریلی زمین میں کدالیں چلانا بڑا دشوار کام تھا، مگر ان کی محنت بہت جلد رنگ لی اور وہ دوپہر تک فصیل کا بڑا حصہ کھوکھلا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی جانب سے تکمیل کا اشارہ ملتے ہی سلطان بیبرس کی ہدایت کے مطابق منجنیکوں نے فصیل کے اس حصے کو اپنا نشانہ بنایا۔ چند گھنٹوں کی خوفناک ضربوں کے بعد فصیل کا ایک حصہ خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ حسب توقع زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ سلطان بیبرس پہلے سے ہی اس موقع کا منتظر تھا۔ جو ہی فصیل کا حصہ گرنا شروع ہوا تو سلطان بیبرس نے مجاہدین سے اس حصے پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر فدائی جنگجو اس حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتے تو لڑائی کا سلسلہ طول پکڑ سکتا تھا۔ مجاہدین بھی شاید اس بات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے رتی بھر کوتاہی نہیں کیا اور اس حصے کے ساتھ ساتھ قلعے کے اندرونی راستوں پر بھی قابو پا لیا۔ اسی اثنا میں دوسری جانب کی فصیل بھی اس طریقہ کار سے منہدم کر دی گئی۔ اسلامی لشکر کو دو اطراف سے راستہ مل چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے فدائیوں کا مکمل صفایا کرنے کا حکم جاری کیا تو مجاہدین جارحانہ انداز میں فدائیوں کو کاٹتے ہوئے قلعے کے اندرونی جانب بڑھنے لگے۔ فدائی جوش و جذبے کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، مگر ان کی مدافعت و مزاحمت میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ تمام دن کی لڑائی کے بعد رات کے آغاز پر فدائیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور امان کے طالب دکھائی دیے۔ سلطان بیبرس کو جب اس نئی صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے ہاتھ روک لینے کا حکم دیا۔ تمام فدائیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قلعے کے باہر لا کر ان کی مشقیں کاٹ دی گئیں۔ قلعہ بنیاس کی مکمل تلاشی لی گئی اور خفیہ حصوں میں چھپے ہوئے فدائی بھی گرفتار کر لیے گئے۔ جو فدائی سپاہی معمولی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا تو بلا دریغ اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا۔ گرفتاری کے بعد شیخ الجبال کی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ لڑائی کے دوران ہی خفیہ راستوں سے قلعہ میں سیاف کی جانب فرار ہو گیا ہے۔ سلطان بیبرس نے نصف لشکر کو آرام کرنے کی ہدایت کی اور نصف لشکر کو حالات پر نظر رکھنے کے لیے ہوشیار رہنے پر مامور کیا۔ تہجد کے وقت سوئے ہوئے سپاہیوں کو بیدار کر دیا گیا اور پہرہ دینے والوں کو سلا دیا گیا۔ تمام رات سلطان بیبرس میدان جنگ کے اطراف میں گھوڑا دلاتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے خدشہ تھا کہ قلعہ میں سیاف کی جانب سے کوئی تازہ دم فوج ان پر شب خون مرنے کی کوشش نہ کرے۔ جب صبح ہوئی تو سلطان بیبرس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور پھر بیدار ہونے کے بعد قلعہ کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی اثنا میں قلعہ کاف کی جانب تعینات کیے گئے دستے بھی وہاں بلا لیے گئے۔ اسلامی لشکر کو بہت قلیل آرام میسر آیا۔ دوپہر کے بعد سلطان بیبرس نے گرفتار شدگان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے انہیں دائرہ اسلام میں لوٹ آنے کی تلقین کی۔ فدائیوں کی گمراہی پر انہیں برا بھلا کہا اور ساتھ ہی ان پر واضح کر دیا کہ وہ مسلمان ہونے والے فدائی کو تو معاف کر دے گا، مگر کسی مرتد کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ فدائیوں کی ایک بڑی جماعت نے اس اعلان کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے مسئلہ کو درست قرار دیا۔ سلطان بیبرس نے انہیں مختلف پیرایوں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو بالآخر ان کی موت کا فرمان سنا دیا گیا۔ مجاہدین نے آنن فانن ان مرتدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک مختصر تعداد جان کے خوف سے اس کارروائی میں الگ تھلگ کھڑی رہی اور انہیں فدائی مذہب کو ترک کرنے کا اعلان کیا تو انہیں امان دی گئی۔ 21 روز تک سلطان بیبرس قلعہ بنیاس میں موجود رہا۔ مجاہدین حکم شاہی کے مطابق قلعے کی بنیادیں کھوتے رہے۔ 22ویں دن قلعہ اس قدر خستہ حال کھنڈر بنا دیا گیا کہ اس میں کسی کا قیام ممکن نہ رہا۔ قلعے کے تمام ساز و سامان کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا۔
سلطان بیبرس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے لشکروں کو جمع کرتے ہوئے قلعہ مسیاف کی جانب بڑھنے کا حکم دیا۔